السلام علیکم ناظرین، روبرو پروگرام کے ساتھ ضیاءالدین حاضر ہے۔ آج کا موضوع جو ہے وہ قومی سلامتی، نیشنل سیکیورٹی۔ آج کل اس وقت جو ہمارے ملک کو جو خطرات پیش آ رہے ہیں، جو چیلنجز پیش آ رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے سلسلے میں، فار ایگزامپل امریکہ سے انہیں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کبھی سینکشنز کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اور دوسری طرف ہندوستان میں کشمیر میں جو اسٹرگل جاری ہے اس کی وجہ سے جو ریئیکشن، جو ہندوستان میں جو ڈسپریٹ ریئیکشنز جا رہے ہیں، وہ بھی ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ پاکستان کے لیے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اور تیسری طرف افغانستان کا مسئلہ ہے۔ افغانستان میں بھی جہاں تک پریزیڈنٹ صدر اشرف غنی کا تعلق ہے، ان کے تعلقات جو ہیں عبداللہ جو چیف ایگزیکٹو ہیں جو یونٹی گورنمنٹ میں، ان کے ساتھ خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف وہاں پر جو طالبان کا جو اسپرنگ آفنسو ہے وہ کافی حد تک انہیں ڈسٹرب کر چکا ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کے چیلنجز زیادہ سے زیادہ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اب اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دیا ہے لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کو۔ جی ہلو، ویلکم بیک۔ ہمیں لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب جوائن کر چکے ہیں، جو اس موضوع پہ ظاہر ہے کہ قومی سلامتی پہ ان سے بڑا انہیں کافی ان کی اس پہ دسترست ہے، ایکسپرٹ ہیں یہ پاکستان کے ڈیفنس سیکٹری بھی رہ چکے ہیں، کور کمانڈر بھی رہ چکے ہیں، اور ان کی جو تعلیمی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے۔ سول انجینئر میں اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ اسٹڈی بھی کی ہے انہوں نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں، اور وہاں پڑھایا بھی یونیورسٹی میں۔ یہ جو ایشوز ہیں سلامتی کے، نیشنل سیکورٹی کے، اس پہ اس میں بہت سے ایشوز ہیں آج کے دن جو محسوس کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہندوستان کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں کافی عرصے سے، اور افغانستان کے ساتھ بھی۔ تو ان چیلنجز کے سلسلے میں جنرل صاحب آپ کے ایک جنرک جو ایشو ہے قومی سلامتی کا، وہ ہے کیا؟ مطلب ہے کہ کیسے آپ ڈیفائن کیسے کریں گے قومی سلامتی کو؟ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی سلامتی کے جس وقت حالات ہیں ان کی کافی ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو پوری دنیا میں ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، جس میں مختلف پاس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ الائن ہو رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کون کس کے ساتھ مل رہا ہے، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ لیکن 3 ایریاز جو ہیں اس میں کاوش کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ دشمنیاں کم کی جائیں۔ ابھی یہ ایک ڈپلومیٹک ڈومین ہے کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ 3 قسم کے ممالک ہیں، کچھ ہم سے دوستی کی رغبت رکھتے ہیں، دوست ہیں، نیوٹرل ہیں بہت سارے ممالک، اور کچھ دشمنی پر اترے ہوئے ہیں یا دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ بیرونی جو یلغار ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ جو تو ہندوستان ہے وہ تو ازلی دشمن ہے، اس کے ساتھ تو ہم جو کچھ بھی کریں وہ دشمنی نبھاتا رہے گا، لیکن اور ممالک جو اس کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں یا اس کے انفلوئنس کے انڈر ہیں، اس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کم از کم وہاں پر جو بدمزگی ہے یا کوئی چیز ایسی پیدا ہوئی ہے غلط فہمی، اس کو دور کیا جائے۔ تو یہ تو ایک ڈپلومیسی کا ڈومین ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ باہر سے ہو رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر رکھنا چاہیے۔ اصل میں بات بین ہے۔ اب یہ ایکسپلائٹیبل جو ہمارے اندر ایلیمنٹس ہیں، اس کی وجہ غربت ہے، اس کی وجہ ناخواندگی ہے، اس کی وجہ لیک آف اپرچونٹیز ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا ایریا ہے جہاں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ جو مس گائیڈ ہو جاتے ہیں
ایسے لوگ جو ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں، ان حالات کو ہم کنٹرول میں کریں جس کی وجہ سے یہ کمی پیدا ہو اور وہ لوگ ایکسپلائٹ نہ ہوں دشمنوں کے ہاتھوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ جن لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں یا جو آپ کے اوپر جلغار ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈپلومیسی کا بہت بڑا رول ہے، اس میں انٹرنل گورننس کا بہت بڑا رول ہے، اس میں آرمڈ فورسز کا بہت بڑا رول ہے۔ تو یہ بات ابھی ہم خود اسیس کر سکتے ہیں کہ کون سے شعبوں میں کام کتنا ہو رہا ہے۔ جب قومی سلامتی کی پالیسی بنتی ہے، جی ظاہر ہے کہ یو مسٹ ہیو بین اے ویری امپورٹنٹ جی اندازہ ہے مجھے۔ پرسن ان پالیسی بنانے میں، تو یہ کیسے بنتی ہے پالیسی؟ انہیں کون کون سے فیکٹرز کو نظر ذہن میں رکھا جاتا ہے؟ یہ پرو ایکٹیو ہوتی ہے یا ری ایکٹیو ہوتی ہے؟ کیسے ہماری پالیسی کیسے بنتی ہے؟ مطلب ویسے تو یہ تو ایک پکا رول ہے نا جی کہ کوئی بھی پالیسی ری ایکٹیو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پالیسی ایکٹیو ہونی چاہیے اور آپ اپنے آبجیکٹیو کے تحت پالیسی بنائیں۔ اور اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جس میں اندرونی حالات، جس کا مطلب انٹیریئر سچویشن، آپ کے اکنامک حالات، کہ آپ کی اکنامک حالات کو دیکھا جاتا ہے ہماری جو پالیسی بنتی رہی ہے پچھلے 70 سال میں؟ دیکھیں جی، دیکھا جانا چاہیے، دیکھا جاتا رہا ہے یا نہیں؟ یہ بتائیں۔ یہ میں کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ تو ایک جی ہاں، امپورٹنٹ اس میں یہ کہ جہاں میں رہا ہوں یا وہ ایک انپٹ جو ہماری طرف سے جاتی تھی یا جو آرم فورس سے ریلیٹڈ ہے یا ڈیفنس ریلیٹڈ ہے، وہ تو ایک انپٹ ہے۔ جی جی، پالیسی تو اس لیول پہ نہیں بنتی اور نہ بننی چاہیے، پالیسی تو ایپیکس لیول پہ ہوتی ہے۔ اس کے اندر آپ کی اکانومی، آپ کی انٹیریئر سچویشن، آپ کی ڈپلومیسی اور آپ کی ڈیفنس کاوشیں، یہ سب چیزیں لیکن یہ کیا امپریشن غلط ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی جو ہے وہ بناتے ہیں جی ایچ کیو؟ اس میں سیولین کا کوئی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو چونکہ یہ اس پورے معاملات کو دیکھتا رہا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ ایک ڈرافٹ ڈیفنس پالیسی بنا کر بھیجی جاتی ہے ڈیفنس منسٹری سے، جو کہ صاف ظاہر ہے کہ جی ایچ کیو میں ایم او ڈائریکٹریٹ اور اس کے بعد جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیڈ کوارٹر سے ہوتی ہوئی یہ بنتی ہے، اس کے بعد یہ جاتی ہے اور کافی دیر تک انتظار کیا جاتا ہے کہ اس کو یا اپروو کیا جائے یا اس کو ڈس اپروو کیا جائے یا اس میں ماڈیفیکیشن کی جائے۔ لیکن میرا تجربہ یہ ہے کچھ چند سالوں کا جو میں رہا ہوں کہ وہ پالیسی ہو بہو واپس آ جاتی ہے کہ جی بس ٹھیک ہے، یا اس میں کوئی آبزرویشن نہیں ہوتی اور وہ ہماری ڈیفنس پالیسی بن جاتی ہے۔ اب یہ کہ جو نیشنل پالیسی ہے جو کہ ڈیفنس پالیسی سے اوپر ہے، جس کے نیچے میں نے کہا کہ آپ کی فارن پالیسی، آپ کی اکنامک پالیسی یا آپ کی انٹیریئر پالیسی ہونی چاہیے، اب وہ دیکھی نہیں ہے میں نے کبھی، لیکن ضرور ہوگی، بنتی ہوگی۔ ڈیفنس پالیسی کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیفنس پالیسی کا ڈرافٹ بنتا ہے، گورنمنٹ کو جاتا ہے، ہو بہو اسی طریقے سے واپس آ جاتا ہے۔ گورنمنٹ کا مطلب تو یہ ہوا نا، مثال کے طور پہ ایوب خان صاحب کے 10-11 سال وہ بھی گورنمنٹ ہی رہی ہے نا، پھر ضیاء الحق صاحب کے 11 سال، پھر مشرف صاحب کے 9 سال، تو یہ گورنمنٹ ہی رہی ہے نا، کہ ان کا بھی انپٹ ہوتے ہی ہوگا نا۔ چیف آف سٹافس رہے ہیں، یہ صدر بھی رہے ہیں، یہ کیا یہ بھی واپس کر دیتے تھے جی ایچ کیو؟ وہ تو ایک ہسٹوریکل وہ ہے نا، جس کے بارے میں اس لیے نہیں جانتا کہ اس وقت میں مطلب ایسے کسی جگہ پر نہیں تھا کہ پتہ چل سکے، لیکن وہ ایک یونٹی آف کمانڈ ٹائپ تھی۔ آپ یوں سمجھیں کہ سب کچھ چونکہ ایپیکس پر موجود تھا، تو وہاں پر مجھے یقین ہے کہ تمام پالیسیز پر نظر ڈال کے بنتی ہوگی۔ لیکن اصل جمہوریت جب ہو تو اس میں جو ڈیموکریٹک دور میں جو پالیسی بننے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے ٹاپ پالیسی بنتی ہے، وہ گائیڈ لائن دیتی ہے نیچے تمام پالیسیز میکرز کو، وہ اپنی ڈرافٹ پالیسیز بنا کر بھیجتے ہیں، جس میں میں نے کہا یہ 3-4 امپورٹنٹ پالیسیز ہیں: فارن پالیسی، اکنامک پالیسی، ڈیفنس پالیسی، آپ کی انٹیریئر پالیسی۔ تو اس کے بعد وہ پھر اوپر اس میں اس کے نوک پلک سنبھال کے یا ان کو اس میں رد و بدل کر کے دوبارہ واپس بھیجی جاتی ہے، تب وہ پالیسی پکی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اسٹریٹجیز بنتی ہیں اور اس کو جو ہے نا آگے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ ایسا ہو نہیں رہا، کہ مطلب ہے کہ سیولین گورنمنٹ کی کوئی انپٹ نہیں رہی ہے، یا سمجھیں کہ بہت کم ہے تو اس کا ڈیفنس پالیسی میں۔ جی اس کا ریزن یہ نہیں ہو سکتے کہ سیولین گورنمنٹ کو بہت کم مواقع ملے ہیں، جیسے 1990s میں 2 سال کے لیے حکومتیں کرتے رہے سیولینز، انہیں ڈسمس کیا جاتا رہا، یا فار دیٹ میٹر بھٹو صاحب کا بھی کچھ 4 سال کی حکومت تھی، اس کے بعد وہ ڈسمس ہو گئے۔ تو یہ ڈسمسل کا جو اپروچ ہے کہ فوج جب ڈسمس کرتی کسی سیولین گورنمنٹ کو،
تو وہ ان کا انپٹ کیسے ہوگا پھر؟ دیکھیں جب تو یہ حالات ہوتے ہیں نا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آپ باقیوں کی کیپیسٹی کو انڈرمائن کرتے ہیں جی اور ان کو کام کرنے کا موقع نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. لیکن جب جمہوری دور ہوتے ہیں اس وقت یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں ایک تو اس کا یہ پہلو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ویک ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کو دوبارہ اسٹرینتھ پکڑنے میں دیر لگتی ہے. لیکن پھر کتنی دیر لگنی چاہیے اور کتنا ٹائم لینا چاہیے، اس کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب تو مطلب 2-3 دور جمہوری گزر چکے ہیں، اور میرا خیال دس از ہائی ٹائم کہ کسی کو فوج کو نہیں بلیم کرنا چاہیے کہ پالیسی فوج بنا رہی ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ کوئی پالیسی فوج نہیں بنا رہی. ہاں البتہ فوج اپنا انپٹ ضرور دیتی ہے. اس انپٹ کو اگر پالیسی سمجھ لیا جائے، مطلب اگر کوئی آپ کو مشورے کے طور پہ کوئی بات کہے، دنیا میں ہر جگہ یہی ہاں ہوتا جی ہے، یہی طریقہ ہے. فوج کی اپنی انپٹ انپٹ ہوتی ہے لیکن فورن نیشنل پالیسی الگ ہوتی ہے. ہاں جی، اس کے اوپر مثال کے طور پہ اگر فوج اور حکومت کے درمیان کوئی اس قسم کی غلط فہمی ہے کہ وہ کوئی اور پالیسی چلانا چاہتے ہیں اور فوج کچھ اور کہہ رہی ہے، تو اس کا بڑا اچھا طریقہ ہے، اس کے فورم موجود ہیں، ان کو بلایا جائے، بتایا جائے کہ نہیں جی ہم تو یہ چاہ رہے ہیں اور آپ نے جو سجیسٹ کیا ہے یہ ہم اس ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت خاص کر اس اچھی پوزیشن میں ہے کہ اس کے پاس اس قسم کا کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ فوج ان کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. نہیں، موجودہ حکومت کی بات کر رہے ہیں آپ کہ یہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ انہیں فوج ڈکٹیٹ نہیں کر رہی ہے. بالکل نہیں کر رہی. یہ ایک اور ایک ایشو ذہن میں آتا ہے کہ مثال کے طور پہ چائنا جی نیشنل، ان کی جو کمپریہنسو نیشنل پاور ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے جس میں انہوں نے ویٹیج دی ہوئی ہے اکانومی کو. جی ملٹری سے زیادہ ویٹیج اکانومی کو دی ہوئی ہے. ایون امریکہ میں بھی میرے خیال سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے جو بھی پلاننگ ہوتی ہے وہ اکانومی کو کافی ویٹیج دیتے ہیں. آیا ہمارے ملک میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اکانومی کو ویٹیج دی جائے بنسبت ملٹری کے؟ مثال کے طور فار ایگزامپل اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ریجنل کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے کی کوشش کریں جی تو ہماری اکانومی امپروو ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے ایسٹرن بارڈر ہم نے بلاک کیا ہوا ہے، دو رائے نہیں ہے. ناردرن بارڈر ہم نے بلاک کیا ہوا ہے، نارتھ ویسٹرن بارڈر ہم نے بلاک کیا ہوا ہے. ہمارے پاس ایک ساؤتھ کا ایک پورٹ ہے بس، اور ادھر نارتھ میں جو ہے وہ بہت دور ہے. ابھی سپیک کا جو پہنچنا ہے یعنی اس کے بینیفٹس اس سے ٹیک اے لانگ ٹائم. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو جو باٹل کر لیا ہے بیکاز آف ملٹری ریزنس. میں نے ذہن کے لوگ کہتے ہیں بیکاز آف سیکورٹی ریزنس. تو اس سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے؟ جی اس میں 2 باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ ہر ملک کے اپنے اپنے معروضی حالات ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کے پاس اتنی گنجائش یا سپیس یا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اکانومی کی طرف مکمل توجہ دے کر سیکورٹی کو کچھ دیر کے لیے ڈاؤن گریڈ کر سکتے ہیں یا پسے پش ڈال سکتے ہیں، اور اکانومی اسٹرانگ ہونے کے بعد اب دوبارہ سیکورٹی کی طرف توجہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پر اس قسم کے حالات نافذ ہوں باہر سے کہ آپ کے پاس بالکل سانس لینے کا وقت نہیں، پھر آپ کو سیکورٹی کو پر فورس اپنی جگہ دینی پڑتی ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، اور ابھی آپ کے سامعین ناظرین سن رہے ہیں، ابھی میرے بیٹھے بیٹھے بے شک کوئی ٹیلی فون کر دے گورنمنٹ کا کوئی بھی کارندہ، کہ وہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ کون سا کام ہے جو حکومت کرنا چاہتی ہے اور فوج کرنے نہیں دے رہی، یا وہ کون سا کام ہے جو حکومت نہیں کرنا چاہتی اور فوج ان کو دھکا دے رہی ہے کہ آپ یہ ضرور کریں. میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی آ کے ٹیلی فون مجھے کر دے گورنمنٹ کا شخص کہ جی ہم تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نہیں کرنے دے رہے. مثال کے طور پہ زیادہ یہی مشہور ہے نا کہ جی حکومت بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے کرنا چاہ رہی ہے اور ہم نہیں کرنے دے رہے. آپ لوگ دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں کہ جب ہم نے اچھے تعلقات کرنے کی کوشش کی، ہم نے ساڑیاں بھی بھیجی، ہم نے آم بھی بھیجے، تو کیا جواب ملا آپ کو؟ تو صرف وہ جو دیکھنے میں جو آپ کے سامنے نظر آتا ہے منہ میں رام رام، اس پر نہ جائیں. آج کے دن کی بات نہیں ہے، مطلب یہ تو 17 ارے سال ٹھیک ہے، ہم تو ابھی آج کی بات مثال کے طور پہ میں آپ کی بات، میں بجائے اس کے کہ ہم ہسٹری میں جائیں، جو پرانی کوتاہیاں ہیں ان کو چلے مان لیتے ہیں کہ جس کی بھی ہیں جیسے بھی ہے. لیکن اب آج کی بات کیا ہے؟ مطلب ہم کیا کہیں گے فوج کو؟ وقفے کا موقع آ گیا ہے تو we'll come back to the same subject again. ویلکم بیک. جنرل صاحب ہم ذکر کر رہے تھے راہداری. جی جی یعنی افغانستان آج کل جو خفا ہیں افغانی اشرف صاحب، وہ اس بات پہ خفا ہیں کہ ہم انہیں راہداری نہیں دے رہے ہیں ٹرانزٹ لینڈ روٹ پر.
جی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے پاکستان نے ہمیں راہداری نہیں دی ہے، ہم ان کی جو ٹرانزٹ ہے سنٹرل ایشیا کے لیے وہ ہم بند کر دیں گے، اور ہمارے شاید فارن آفس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ ہماری کوئی بہت بڑا بزنس وہاں پر نہیں ہے۔ جی یہ راہداری کیوں نہیں دے پا رہے ہیں ہم؟ ان کو خوش کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ ہاں جی، پہلی بات تو یہ سمجھنے کہ میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی محل وقوع ہے اور جس طریقے کی اس کی شیپ ہے، یہ بذات خود ہی ایک راہداری ہے، جی اور اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو تمام لوگ یہاں سے نیچے آتے رہے، تو اگر اس کو ہم ریزسٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ یوں سمجھیں کہ ہم ایک ہسٹوریکل فیکٹ جو ہے اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اب اس بات پر آتے ہیں، ابھی افغانستان کو راہداری کی کوئی تکلیف نہیں ہے جہاں تک کراچی بندرگاہ تک پہنچنے کا، کیونکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہے، تورخم سے بھی اور چمن سے بھی اور جگہوں سے آنا جانا، جو جب تک کہ کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے ادروائز نارمل چلتا رہتا ہے۔ اب ان کا صرف یہ مطالبہ ہے کہ واگا کی طرف بھی، اور کسی وقت ہم نے انڈیا کو فیورڈ نیشن کا وہ درجہ بھی دیا تھا، اور وہ لیکن اب یہ دیکھیے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارے باقی چیزیں چل رہی ہیں، ابھی مثال کے طور پہ جس قسم کی ظلم و ستم وہ کشمیریوں پر اس وقت کر رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ کشمیریوں کے مورال پہ کیا اثر ہوگا کہ اگر ہم ہندوستان کے ساتھ الیکس شروع کر دیں اور صرف ان کے ساتھ زبانی بات چیت کرتے رہیں کہ یہ ہم آپ کے حمایت کر رہے ہیں۔ آخر حمایت کرنے کے لیے آپ کو کوئی سالڈ پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑتے ہیں نا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو ہم سی پیک میں بھی شامل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم افغانستان کو سی پیک میں شامل کر سکتے ہیں، یہ چابہار اور گوادر ایک سسٹر پورٹس بن سکتی ہیں، بشرطے کہ ہندوستان بھی کوئی تو سٹیپ لے نا۔ وہ بجائے اس کے کہ دشمنی پر اترا ہوا، اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اگر اس راہداری سے وہ فائدہ اٹھائے۔ اس کے لیے پہلا سٹیپ ضروری ہے کہ وہ کشمیریوں پر ظلم و ستم بند کرے۔ کشمیر کا مسئلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں ہے، وہ تو مختلف سٹیجز میں حل ہوگا، لیکن ایز اے فرسٹ سٹیپ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آج اگر وہ کشمیریوں پر ظلم و ستم بند کر دیں تو پاکستانی حکومت ضرور یہ فلیکسیبلٹی دکھائے گی۔ نہیں، وہ انیشیٹو لیں یا آپ انہیں آفر کریں کہ دیکھیں ہم راہداری دینے کے لیے تیار ہیں اور ٹریڈ آف میں آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ آفر موجود ہے، اگر یہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ میڈیا میں نہیں ہے، پاکستان تو ہونی چاہیے، ہونی چاہیے کہ ٹریڈ آف جی کر میں لو۔ یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اپنے ایسٹس دیکھنے ہیں کہ آپ کی جیب میں کیا ہے، آپ نے دیکھنا ہے دشمن کے پاس کیا ہے، تو اگر آپ نے ٹریڈ آف کرنا ہے تو کچھ لے اور کچھ دے پر ہی ہوگا نا۔ میکسیمم مانگے یا اس پہ سیٹل کر جائیں جو ہم لے سکتے ہیں۔ ہاں، تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں کبھی ہے۔ ہم نے سوچا ہے اس معاملے میں؟ میرا خیال ہے کہ اگر میں بات کر رہا ہوں تو بہت سارے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی، اور لوگوں نے لکھا بھی ہے اس کے اوپر، لوگ بات کر بھی رہے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کو بجائے اس کے کہ یہ انیموسٹی کے بجائے شامل کر لینا چاہیے اس کے اندر، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ مین فائدہ تو تب بھی ہمیں ہوگا، چین کو ہوگا۔ لیکن اب جو ہندوستان کی چین کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، جو ان کی ہمارے ساتھ ہے، وہ ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہے اپنے عوام کو باور کروانا کہ ہم ایسا کام کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت اتنا لیوریج موجود ہے کہ وہ ہندوستان کو، اور ساری دنیا آج کل اکانومی کی طرف دیکھتی ہے، ان کو اکنامک اٹریکشن دی جائے، اور اس کے سلے میں ہمیں پولیٹیکل کوئی چیزیں ان سے منوانی چاہیے، یہ ممکن ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ان سے کیا مانگ سکتے ہیں؟ جی میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہم یہ مانگ سکتے ہیں کہ آپ اپنی فوجیں کم کریں کشمیر میں، آپ ان کے اوپر ظلم و ستم کم کریں، آپ ان کو جو پرامن وہ مظاہرے کر رہے ہیں اس کی اجازت دیں، ان سے بات چیت کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور پھر یو این کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی طرف توجہ دیں، اور پھر تینوں پارٹیاں مل کے بیٹھیں اور آپس میں اس کے اوپر بات چیت شروع کریں۔ اگر اس پہ رضامند ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ برف پگھل جائے گی، اور بہت سارے ایونیوز کھل جائیں گے ہندوستان کے لیے بھی، اور افغانستان کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے بھی۔ اس کے لیے بڑی آئی تھنک مدبر لیڈرشپ کی ضرورت ہے دونوں طرف۔ میرا خیال ہے ہماری طرف سے تو کوشش حد سے زیادہ ہوئی ہے، ادھر سے شاید خاطر خواہ جواب نہیں آیا۔ لیکن خیر مثال کے طور پہ جب واجپئی صاحب لاہور آئے تھے تو وہ ایک گڈ ول جسچر تھا ان کا۔ دوسری دفعہ جب آگرہ میں انوائٹ کیا تھا مشرف صاحب کو، وہ بھی ایک گڈ ول جسچر تھا۔ ان دونوں اوکیزنس میں ہم شاید وہ رسپانس نہیں دے سکے، یا وہ ٹریڈ آف کرنے کے لیے ہمیں ذہن میں نہیں آئی جو ہم کر سکتے تھے اس وقت۔ ہاں وہ یہی ہے نا کہ جب تک جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اپنے آپ کو پراپر اسرٹ نہ کرے اور
مینج کرے اپنی پاپولیشن کو، اپنے لوگوں کو اور سیکیورٹی کے اداروں کو. دیکھیں جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جو لوگ ہیں، جو باقی ادارے ہیں، وہ آخر لاجک کو رسپونڈ کریں گے نا، وہ بیوقوف تو نہیں ہے. ان کو اگر بتایا جائے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آگے کیا کیا اس کے اثرات ہو گئے، وہ کیوں اس کا وہ نہیں کرے. اصل بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی تعداد بہت ہارڈ لائنرز کی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن وہ بہت ساری پالیسیز ڈکٹیٹ کرتے ہیں. یہ جب مشرف صاحب گئے تھے اور اس وقت جو کام نہیں ہو سکا، وہ تقریباً کشمیر کے مسئلہ حل ہو چکا تھا. بہرحال وہ ان کا ایکشن درست تھا یا نہیں اس پر ابھی ہم بحث نہیں کرتے، لیکن وہ ایک مرحلے کی طرف جا رہے تھے. لیکن اچانک پھر وہ کیا ہوا، یہی ہمیں پتہ چلا کہ کچھ ہارڈ لائنر نے کہا جی یہ آپ کام نہ کریں. تو کہیں ہمارا بھی قصور ہوگا. جو پہلے واجپئی صاحب آئے مینار پاکستان پر، وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی ہو، لیکن بعد میں ان کا بھی ہے. تو یہ دونوں طرف بہت بڑی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ لوگ دونوں طرف یہ تو چاہتے ہیں کہ امن ہو، لیکن یہ جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی ہم ایک ہی جیسے لوگ ہیں اور ہمارے ایک ہی جیسے طور طریقے ہیں، یہ بات جو ہے نا ہضم ہونے والی نہیں ہے. ہم ایک جیسے لوگ نہیں ہیں، ہمارے طور طریقے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن دنیا آخر مختلف طور طریقوں کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طریقے سے رہتی ہے کہ نہیں رہتی. تو بجائے اس منترا کے کہ جی ہم ایک جیسے لوگ ہیں اور یہ ایک آرٹیفیشل لائن کے، اس کو تو ختم کریں. ہم دو الگ الگ ملک ہیں، سیلف رسپیکٹنگ نیشنز ہیں، ہمیں مل کر اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا چاہیے. اس پر اگر ہم کام کریں تو میرے خیال مثال کے طور پہ جو منموہن سنگھ اور مشرف کا جو 4 اسٹیپ فارمولا تھا، جی ہاں، وہ اس میں کچھ ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک آنریبل سلوشن بن سکتا تھا اگر اس کو فالو کیا جاتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ ممکن تھا. اور جب دو نیوکلیئر پاور میں ایک قسم کا جمود آ جائے تو اس سلسلے میں پھر کچھ نہ کچھ آپ کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے. آلدو کچھ لوگوں نے بہت مخالفت کی کہ یہ آپ نے اپنا اصولی سٹانس چھوڑ کر اور ایک اور سٹانس پر آ گئے. لیکن وہ جو اصولی سٹانس ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم دونوں ملک آپس میں بات کریں، اگر وہ بات ناکام ہوتی ہے تو وہ اصولی سٹانس اپنی جگہ موجود ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اصولی سٹانس چھوڑ دیا. کوئی چھوڑا نہیں تھا، ایک ٹرائی کر رہے تھے، اگر وہ نہیں ہو سکتی تھی تو واپس آج ہم کیا اصولی سٹانس پہ نہیں ہیں؟ کیونکہ سیکنڈ اسٹیپ جو تھا اس فارمولے میں، سیکنڈ اسٹیپ جو تھا وہ فوجیں کم کرنے کا تھا. جی فوجیں کم کرنے کا مطلب ہے کہ وہ جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر پہ، کشمیریوں پہ، وہ تو کم ہو جاتا اگر یہ 4 اسٹیپ فارمولا. لیکن وہ تو سکٹل پھر انڈیا کی طرف سے ہوا نا، مطلب ڈیلے ہوا تھا. ڈیلے نہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ پورا ڈرافٹ ایک دفعہ دونوں سائڈ نے اپروو کر دیا تھا میری اطلاع کے مطابق. تو وہ تو ایک چیز اباٹ ہوگی، آپ سمجھیں. اب کوئی چانسز نہیں ہے کہ اسی فارمولے کو ریوائیو کیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی دو ملکوں کے تعلقات آپس میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کو کتنی تکلیف ہے. یہ غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن بہرحال کس میں کتنا پوٹینشیل ہے. انفارچونیٹلی کچھ عرصے کے لیے، کافی عرصے تک ہم دنیا میں ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی ویک تھے، اب بھی شاید ہیں. ایسا اکنامیکلی بڑے ویک تھے. فوجی مقابلے میں انڈیا کے مقابلے میں صاف ظاہر ہماری فوج کم ہے. میں ویک نہیں کہوں گا کیونکہ ہم نے ایک تو نیوکلیئر پیرٹی پیدا کر لی ہے، دوسری میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج چھوٹی ہونے کے باوجود بہت زبردست ویل ٹرینڈ فوج ہے. اور اب تو یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستانی فوج وہ واحد فوج ہے جس نے ٹیررزم کے خلاف ایک نہیں کئی کامیاب آپریشنز کی ہیں. اینی وے، تو بات یہ ہے کہ ہندوستان کا جب تک یہ زوم ختم نہیں ہوتا کہ جی وہ کسی چھوٹے ملک سے بات کر رہا ہے، کسی کمزور ملک سے بات کر رہا ہے، تو وہ کبھی وہ بات نہیں کرے گا. لیکن میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ اب جو موومنٹ کشمیر میں شروع ہوئی ہے جو کہ انڈیجنس ہے اور وہاں کے اپنے لوگوں نے پولیٹیکل اویئرنیس کے بعد ایک سول موومنٹ شروع کی ہے، اس کے اثرات ہندوستان بہت دیر تک برداشت نہیں کر سکے گا. اور آپ دیکھیے گا کہ ضرور آپ کے پاس ٹیبل ٹاک پر آئے گا. اور پہلے اگر آپ تھوڑا ہسٹری دیکھ لیں، پہلے بھی جب یہ بات کرنے پر آمادہ ہوئے تھے تو یہی پریشر، بیک فٹ. ہاں جی، تو جو ہی وہ پریشر ختم ہوا، انہوں نے اپنے آپ دوسرا فیس دکھایا. اب یہ پریشر دوبارہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بات چیت کی طرف وہ راغب ہوں گے. تھوڑی دیر ہو سکتی ہے. کوشش وہ یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مل کر ان کی مدد حاصل کر کے افغانستان کے ساتھ مل کر ہم پر مزید پریشر ڈالیں، لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس قسم کی جوابی کارروائیاں کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو ہی ان کو اندازہ ہو جائے گا وہ ضرور بات چیت. امریکہ کے ساتھ ہم نے کیا کیا، یعنی تھرو آؤٹ کولڈ وار ہم ان کے گود میں بیٹھے ہوئے رہے.
اور جیسے ہی کولڈ وار ختم ہوا وہ چک کے ہم وہ سے الگ ہو گئے اور انہیں شکلیں دکھانے لگے. یہ کیا مطلب آپ کو اس کا الٹ کہنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے کیا کیا، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. مطلب یہ کہ امریکہ ایک بڑا ملک ہے، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے جذباتی لوگ ہیں، ہماری حکومتیں میرا خیال اور ہمارے لوگ. ہم جب دوستی کی بات کرتے ہیں تو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ کی اور میری کوئی پرسنل لیول کی دوستی. ملکوں کی دوستیاں تو سارے انٹرسٹ کے اوپر ہوتی ہیں. تو یہ ابھی ہمیں میرا خیال اس کے بعد، اس دھچکے کے بعد ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ بالکل مٹیریلسٹک اور اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے، اور ہمیں کسی ہر صورت میں اپنے انٹرسٹ دیکھنے چاہیے، اور کسی حد تک ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ چپکلش جو ہے، جب ہم اپنے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو امریکہ کو وہ بری لگتی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آج ایک پریڈکشن کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے جو ابھی دوستی بڑھانی شروع کی ہندوستان کے ساتھ، بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا فرق ہے ایک آنیسٹ ملک میں اور ایک ہندوستان جیسے ملک میں. اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ 2-3 سال کی بات ہے، اس کے اندر ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس کے ساتھ جلیل صاحب یہ وقفے کا وقت ہو گیا ہے، پھر ہم اسی سبجیکٹ پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جلیل صاحب یہ کشمیر کا ایشو جی 70 سال ہو گئے ہیں. جی ہندوستان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی جمہوریت ہے. ایک جمہوری ملک کے لیے 70 سال تک ایک ایشو کو قابو کر نہیں پائے ہو. جی یہ اس میں آنے والے ڈیکیڈز میں بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی سلوشن ہوگا کہ وہ اپنے کشمیر کو اپنے ضم کر جی نہیں کر سکتے. وہ ان کے ایک فارمر را چیف دولت، ان کی کتاب ہے دا واجپئی ڈیز. جی وہ آخری پیج پہ انہوں نے کہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سری نگر گئے اور کسی دکان میں گئے کچھ خریدنے کے لیے، تو دکاندار نے ان سے پوچھا کہ آپ ہندوستان سے آئے ہیں؟ یعنی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ دہلی سے آئے ہیں. یعنی وہ ایلینیشن جو ہے 70 سال کے بعد بھی وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ 370 جو ہے ان کا کانسٹیٹیوشنل ہے اس کو ایروٹ کرتے رہے، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں کر سکے. یعنی آج بھی جو ان کے ہاں جو اکنامک یعنی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کشمیر کے، وہ ان کا ساتھ نہیں دے پا رہے. دوسری طرف کشمیریوں نے 70 سال سے اسٹرگل کیا ہے، لوگ ہزاروں مر چکے ہیں اب تک، لیکن ان کو بھی کوئی سکسس نظر نہیں آ رہا ہے. تیسری طرف ہم نے جنگیں لڑیں، ہم نے انفلٹریٹرز بھیجے، ہم بھی سکسسفل نہیں ہوئے. یہ ایک لاک جیم ہے. اس لاک جیم سے نکلنے کے لیے کوئی کسی نہ کسی کو تو انیشیٹو لینا ہوگا. یہ انیشیٹو مجھے نہیں لگتا کہ تینوں میں سے کوئی ایک لینے کے لیے تیار ہے. نہ انڈینس لینے کے لیے تیار ہے، نہ کشمیری، نہ پاکستانی. تو یہ کیسے چلتا رہے گا پرپیچولی؟ اور اب تیسری طرف دیکھیں، مودی صاحب نے ڈسپریشن میں انہیں اپنے ملک سنبھالنے کے بجائے وہ بلوچستان کی بات کرنے لگے. اب اس کو کیسے اس کا جواب کیسے دیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حریت جس قوم میں پیدا ہو جائے، حریت پسند جب لوگ ہو جائیں تو ان کو جلد یا بدیر آپ کو آزاد کرنا پڑتا ہے. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اس میں مطلب کوئی بھی آپ تاریخ میں دیکھ لیں، آپ جزائر کو دیکھ لیں، آپ ہندوستان ہی کو دیکھ لیں، جب یہ پارٹیشن ہوئی ابھی اور بھی بہت سارے لوگوں نے آزادی حاصل کی ہے. تو یہ وقت تو لمبا ہو سکتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. جہاں تک لاک جیم کی بات ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارز کا مقابلہ ہے، ہندوستان ایک بہت بڑی پاور ہے. کشمیری جو سٹرگل کر رہے ہیں وہ ایک مائنورٹی ہیں اور ایک خاص ایریا میں موجود ہیں، اور پاکستان اتنا بڑا ملک نہیں ہے جو کہ اس چھین لے یا وہ لے لے. لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا میں بہت سی انہونی باتیں ہوئی ہیں، اور اگر ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو روس کا ٹوٹنا، جرمنی کی یونیفیکیشن اور اس قسم کے اور بہت سارے واقعات ہیں جو بڑے انہونے ہیں کہ یہ کیسے ہو گئے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا ماضی کو دیکھ کر کہ مستقبل بھی ایسا ہی چلے گا، اس میں چینجز آ سکتی ہیں. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اس وقت موومنٹ چلی ہے کشمیر میں، انڈیجنس ہے اور ہمہ گیر ہے، تمام لوگ
اس پہ متفق. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں تھوڑے بہت وہ کوئی نہ کوئی جی. ہوتی تھی آپس کی چپکلش کے, جی کوئی کہتا تھا آزاد کشمیر, کوئی کہتا پاکستان کو ملو. فی الحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا, ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستانی. الگ کی بات نہیں کر رہے, اگر آپ جھنڈے دیکھیں کشمیر بنے گا پاکستان, وہ بات کی بات ہے. جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو کیا ہوتی ہے. اور ویسے بھی دیکھیں نا, اگر آپ لیگلی دیکھیں تو یہی ایک آپشن ہے. آپشن تو ایک ہی ہے, کیونکہ آزاد تو نہیں. ہاں, آزاد کی آپشن نہیں ہے, ورنہ بہت بڑا پنڈورا باکس کھل جائے گا. جہاں تک کشمیر اور بلوچستان کا تناظر میں, تو یہ تو بالکل مختلف ایک دو باتیں ہیں. بلوچستان کی بات اول تو بالکل ان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ تو ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے کشمیر, یو این او کی اس کے اوپر قراردادیں موجود ہیں. یہ ایک انٹرنل مسئلہ ہے جو بلکہ مسئلہ تھا, اب ہے بھی نہیں. لیکن ہندوستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے اپنے اتنے زیادہ مسائل ہیں. اگر انہوں نے بلوچستان کی بات کی تو ہم ناگالینڈ کی بات کریں گے, ہم میزو لینڈ کی بات کریں گے, ہم آسام کی بات کریں گے, ہم سکھوں کی بات کریں گے, ہم دالتس کی بات کریں گے, ہم کیا کیا باتیں کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بیک فٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ بلوچستان بالکل ایک الگ چیز ہے, کشمیر بالکل ایک الگ چیز ہے. جس طریقے سے کشمیری پاکستان کے جھنڈے لے کر ہزاروں کی تعداد میں آج نکلے ہوئے ہیں, ذرا بلوچستان میں دکھا دینا ہندوستان کا کوئی جھنڈا. ٹھیک ہے جی. زیادہ جو بلوچستان میں ماضی میں ہوا یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے جھنڈے لہرانے پر وہ تھوڑا سا تعامل ہوتا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. ابھی وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان, اور یہ اس حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس قسم کے حالات پیدا کیے کہ وہاں پر ابھی لوگ جو ہیں وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ بلوچستان میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ہاں البتہ بلوچستان میں جو وہ کرنا چاہ رہے تھے سی پیک سے ریلیٹڈ ہے, جو وہ ان کا کالبوشن پکڑا گیا اور وہ سارا وہ ہم سب جانتے ہیں, اس کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے بلوچستان کے جھگڑے کو زیادہ دبانے کی کوشش کی, اس کے اوپر زیادہ کام کرنے کی کوشش کی, تو پاکستان اس کا ایسا جواب دے گا کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ان کو نانی یاد آ جائے گی. یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ یہ کس ایریا میں قدم بڑھا رہے ہیں. پاکستان اس قسم کے 4th اور 5th جنریشن وارفیئر میں ان سے کم نہیں ہے. ہم نے ریسٹرینٹ کیا ہوا ہے اور وہ ہمارے صبر کا امتحان لے رہے ہیں. ان کے اس قدر کلیویجز ہیں, اس قدر ان کے ولنریبل ایریاز ہیں, اگر ہم نے ان کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا تو ان کو جگہ نہیں ملے گی. لیکن ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم امریکہ کو نیوٹرلائز کریں اس کرائسس میں, اس کنفلکٹ میں وتھ انڈیا کے ساتھ. ہم ہندوستان کے ساتھ اس وقت سب سے بڑا سپورٹر جو ہے امریکہ ہے, جی, اس کو ہم اگر نیوٹرلائز کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں امریکہ بہت بڑا ملک ہے, اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اس کو ہم نیوٹرلائز تو نہیں کر سکتے مکمل طور پہ. لیکن یہ میری ابھی اپنی رائے ہے, اس میں کوئی اونچ نیچ یا غلطی ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکنز اس وقت جو ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں وہ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم کتنا پریشر لیتے, کیا بات کب مان جاتے ہیں. وہ جو باتیں منوانا چاہ رہے ہیں اس میں جو سب سے بڑی بات ہے اس وقت وہ ہے سی پیک کو. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بے شک اکنامک راہداری تو رہے, لیکن یہ کہیں اسٹریٹجک کوریڈور نہ بن جائے. اس کے اور ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ افغانستان کا مسئلہ وہ پاکستان کے بغیر حل نہیں کر سکتے. لیکن ایک ڈیمانڈ جو ان کے امریکہ کی بار بار آتی ہے, ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. وہ ہے کہ آپ جیش محمد کو جی اور لشکر طیبہ کے جو لیڈرشپ ہے ان کو ارسٹ کریں, ان پہ کیسز چلائیں, ان کے خلاف ایویڈنس ہے اور ملی ہوئی ہمارے پاس بھی ہے. اس کے سلسلے میں مثال کے طور پہ ایک فارمر جنرل نے کہا کہ پاکستانی نے کہ ہم ان کے خلاف, ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ایکشن لیں گے جو ہم پہ حملہ کر رہے ہیں, جو ہمارے ملک کو استعمال کر کے دوسروں پہ حملہ کر رہے ہیں, ہم پہ نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ ایک تو یہ بات ہے, دیکھیں ہم کوئی امریکہ کی اسٹیٹ تو نہیں ہے نا کہ وہ کہے جی اس کو پکڑ لو, اس کو جکڑ دو, اس کو سزا دو, اس کو, یہ تو ہم نہیں کریں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس بات پہ ہم سے ناراض ہیں تو ناراض رہیں. بات یہ ہے کہ جیسے ملکوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں. ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس قسم کے ملیٹنٹس کو دیکھیں, اگر ہمارا انٹرسٹ ہے تو جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے ہم کر رہے ہیں, اور اگر مزید ہمیں کرنا پڑے گا تو ہم کریں گے. اب یہ حکومت کے لیول کی بات ہے یا ہائر لیول کی بات ہے, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن یہ کیسے ممکن ہے آپ بتائیے کہ اگر مجھے پتا ہو اچھے طریقے سے کہ یہ شخص میرے لیے نقصان دہ ہے تو میں کیوں نہ اس کے خلاف جاؤں. یہ اس قسم کے جو حافظ سعید صاحب ہیں وہ ہماری فارن پالیسی کو انفلوئنس کرتے ہیں سڑکوں پر آ کر. یہ صحیح بات ہے, یہ اچھی بات ہے. نہیں غلط ہے, مطلب کسی کو فارن, یہ تو پھر دیکھیں حکومت ایک میجورٹی ووٹ لے کر بیٹھی ہوئی ہے,
وہ کیوں کسی کی ڈکٹیشن مانے کہ جی حافظ سعید صاحب کی ڈکٹیشن کیوں مانے؟ جی ہاں لیکن ہم امریکہ کے کہنے پر حافظ سعید صاحب کو یا انڈیا کے کہنے پہ حافظ سعید صاحب کو تو نہیں پکڑیں گے. ہم اب ہمارے خود انٹرسٹ میں تو پکڑ سکتے ہیں نا, نہیں ہاں پکڑنا چاہیے نا. لیکن اس میں ابھی ایک بحث کی ضرورت ہے, اس میں رائے مستحکم کرنے کی ضرورت ہے کہ حافظ سعید صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ آیا ہمارے انٹرسٹ میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, میں اس میں کوئی وہ ورڈکٹ نہیں دیتا. مثال کے طور پہ ابھی جو یوری وہاں کے جو ملٹری کیمپ پہ حملہ ہوا ہے 4 یوری میں, تو وہ بھی ہم پہ چارج لگا رہے ہیں کہ لشکر طیبہ کا. چارج تو جس کا منہ بڑا وہ جو مرضی بولے. ہندوستان کا منہ بہت بڑا ہے, ان کو ڈپلومیٹک کراؤڈ بہت زیادہ ہے. آپ مطلب یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیری مجاہدین کے ایفرٹ کو انڈرمائن کرنے, کشمیری مجاہدین جس نہج پہ اپنی وہ حریت پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کو چھوٹا کرنے کی بات اگر کوئی یہ کہے کہ جی ادھر سے لوگ گئے, اور ہمارے کچھ لوگ اگر یہ کہیں کہ جی یہ اس قسم کی کوئی کارروائی ہے. بھئی آپ کو نظر نہیں آتا کہ 30 دن سے وہاں پر کرفیو ہے, وہاں پر 100 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں, ہزاروں لوگوں کو انہوں نے چھرے مار مار کے زخمی کر دیا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے؟ اگر انہوں نے یہ کر دیا میں تو شاباش دیتا ہوں ان کو, اور میں کہتا ہوں بڑی دلیرانہ کارروائی کی. ایسی کارروائی بہت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں, اور ہندوستان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے اور بہت سے کام ہونے والے ہیں. ان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن پکڑیں اور جلدی ان کے ساتھ بات چیت کریں, ان کے اوپر ظلم بند کریں. جنرل صاحب, ہندوستان اور چائنا, جی چائنا اور امریکہ, یہ تینوں کنٹریز آپس میں ان کے کنفلکٹس ہیں جی, لیکن یہ تینوں کی تینوں اپنے کنفلکٹس کو پیچھے رکھ کر اکانومی میں کولیبریٹ کر رہے ہیں. جی سوری, ہندوستان کے ساتھ تقریباً چائنا کا اباؤٹ 100 بلین کا ٹریڈ ہے. جی سوری, اور امریکہ کے ساتھ جو ہے جی وہ چائنا کا جو ہے نا وہ آلموسٹ وہ سارا جو ڈالر کا ڈیٹ جو ان کا ہے وہ چائنا کے ہاتھ میں ہے. جی, حالانکہ کنفلکٹ بڑی زبردست ہے. تو یہ ہم نہیں کر سکتے یہ کام کہ کشمیر ہمارا مسئلہ ہے, یعنی ہماری اونرشپ ہے اس پر, لیکن اس کو ہم بیک برنر پہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں ڈال سکتے. دیکھیں مسئلے کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے کہ کیا چیز بیک برنر پہ ڈالی جا سکتی ہے, کیا چیز بیک برنر پہ نہیں ڈالی جا سکتی. یہ چیز تو اس میں تو تھوڑا ڈیلے کیا جا سکتا ہے کہ کشمیر کا الٹیمیٹ حل, اس کے سلسلے میں تو شاید آپ کا جو بیک برنر والی بات ہے اس کو کسی حد, لیکن جو ظلم ہے وہاں پر کشمیریوں پر, جو ہیومن رائٹس کی بات ہے, اس کو آپس میں کچھ نہیں ڈال سکتے. یہ مسئلہ جو چل رہا ہے ابھی بھی, اور وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. I'm so sorry کہ اس پہ ہم اور بھی بحث کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ یہ لمیٹڈ وقت ہے. بہت بہت شکریہ جناب صاحب آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ناظرین.